السلام علیکم، میں ہوں سنم اوان اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ صاحب۔ راجہ صاحب، آج کا سوال یہ ہے آپ سے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بی فور یو میں جو ان کے لیڈرز تھے، جنہوں نے ابھی تک کیش ورڈ کو جوائن نہیں کیا، جو الگ الگ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں لیکن اب وہ کیش ورڈ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کیش ورڈ جوائن کر چکی ہیں اور اپنی اکوموڈیشن چاہتی ہیں، تو کیا ایسے میں جو ان کی اکوموڈیشن ہے وہ ان کے وہی بی فور یو کے لیڈرز کروائیں گے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں ہماری کیش ورڈ میں کیا پالیسی ہے وہ بتائیں آپ۔ السلام علیکم جی۔ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ نیا ایک کٹا کھلتا ہے، ایک نئی افواہ جو ہے پھیلا دی جاتی ہے فرام دا ڈے ون۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جنوری سے جیسے ہی سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے ایسے میرے انتہائی قابل احترام جو دوست ہیں بی فار یو کے جو لیڈر حضرات ہیں، ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ ان کی جتنی ٹیمیں ہیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے، جبکہ کمپنی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ کمپنی نے ایکول چانس دیا تھا، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ۔ پھر بہت سارے احباب ناراض بھی رہے، بہت سارے احباب نے یونین بھی ایون کے بنائی ہی ان اناؤنسڈ۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ بس وہ بیہائنڈ دا سکرین ہی ان کے وہ معاملات چلتے رہے کہ جی بس اگر ہم نے کام نہ کیا تو فائنلی جو ہے بس راج صاحب نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ لیکن کیش ورتھ کی اپنی ایک پالیسی تھی، وہ اپنی پالیسی کے اوپر ڈٹرمنٹ رہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر وہ ان کا احتجاج دبے لفظوں میں آتا رہا، جی ہماری ٹیمیں ہمارے نیچے سے نکل گئیں تو میری اتنے % ٹیمیں نکل گئی، میری اتنی نکل گئی۔ تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے جوائن۔ ریزن اے ڈے ول کم اے ٹائم ول کم، کہ اس وقت آپ ہاتھ ملیں گے اور آپ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اس وقت جو ہے وہ کرتے۔ مجھے ہے اندازہ اب بھی ایسے احباب ہیں۔ آپ نے تو بات کی نا کہ جو ایسے بی فار یو کے لیڈر جو ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں تو ان کی ٹیمیں جو ہے وہ ان کو کون اکاموڈیٹ کروائے گا؟ میں ایسے احباب کو بھی جانتا ہوں کہ جو کیش ورتھ کا حصہ ہونے کے باوجود بھی فارمیلٹی انہوں نے پوری کی ہوئی ہے لیکن ان کے وہ ریزلٹس نہیں ہیں۔ ان کا دھیان کہاں ہے؟ وہ جسے کہتے ہیں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، یہ ان کا ایک ہوتا ہے ڈائلاگ کہ جی دیکھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہوگی۔ میں کیٹیگوریکلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام احباب جو صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کے لیڈرز جب جوائن کریں گے تو پھر ان کے تھرو وہ کروا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خود لیڈر بن سکتے ہیں کیش ورتھ میں اور آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے، کوئی زبردستی کا سودا تو ہے نہیں کہ جی آپ ایٹ اینی کاسٹ جو ہے نا، کوئی بائی فورس تو نہیں یہ کام کرائی جا رہا ہے نا، وہ ول اور وش پہ ہے نا کہ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور وہ تمام احباب جو خاص طور پہ ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اور ان کی ٹیمیں جو ڈسٹرب ہیں، مجھے کل پرسوں بھی کافی سارے میسیجز آئے تھے کہ جی ہمارے تو لیڈر ہی ادر کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی کیش ورتھ میں آپ نہ کروائیں۔ تو میں نے انہیں ایک ہی بات کہا تھا، کہیں جواب دیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی فورس کیا ہے کہ اس کمپنی کو چھوڑیں اور آپ کیش ورتھ میں آ جائیں؟ آپ کا میٹر اکاموڈیشن کا ہے نا۔ راجہ ریاض نے اگر کیش ورتھ کو جوائن کیا تو وہ لوگوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کروا رہا ہے، وہ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کو منع کر رہے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ وہ آپ کو اس کمپنی کے تھرو ایڈجسٹمنٹ لے دیں، بات صرف اتنی سی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے باہر نکلیں کہ جی وہ کوئی لیڈر آئے گا تو بس کیا کہتے ہیں، ماہی آئے گا میں پھلاں والی دھرتی سے جاؤں گی، ماہی نے کبھی نہیں آنا، انتظار نہیں کرنا آپ نے اپنی دھرتی اپنے لیے سجانی ہے اور خود سجانی ہے، اور جو آپ کے ارد گرد ہے وہ کسی کی بھی ٹیم کا تھا بی فار یو کا، آپ اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں، آپ اس کی اکاموڈیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا، آج 1 جون ہے جی، کل 2 جون ہوگا۔ 2 جنوری کو الحمدللہ ہماری بسم اللہ ہوئی تھی۔ فیبرری، مارچ، اپریل، مئی اور جون، 5 ماہ کل الحمدللہ کیش ورتھ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور 6واں ماہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ یاد کریں وہ وقت کہ جب میں نے جسٹ ایک لنک شیئر کیا تھا کہ جی انشاءاللہ 2 جنوری شام 5:05 پہ جو ہے وہ ہم آغاز کرنے لگے ہیں، تو کتنی باتیں کی گئی تھی۔ اس وقت لوگوں کو منع کیا گیا،
مت کریں، یہ فیک ڈالرز ہیں، یہ فکس ڈالرز ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ٹیرا ہے، یہ 2 نمبر کمپنی ہے. ابھی کمپنی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. جی خیر، جب لوگوں کو USDT ملنا شروع ہوئے اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یار یہ تو دے رہے ہیں، یہ تو سارا بکواسات تھی جو کچھ بھی ہمارے اگینسٹ جو اس وقت پروپیگنڈا کیا گیا. پھر لوگوں نے ان کو گالیاں دی جنہوں نے روکا تھا ان کو فری ڈالرز لینے سے. اب ہزاروں کی تعداد میں ایسے اب ہیں کہ جنہوں نے فری ڈالرز لیے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. آج الحمدللہ وہ رول ماڈل ہیں. سیم صورتحال یہ اکاموڈیشن کے وقت جو ہے وہ ہوئی. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی دیکھ لیں کہیں اکاموڈیشن مل ہی نہ جائے، دیں گے نہیں دیں گے، کیا کریں کیا نہیں کریں. لیکن الحمدللہ جو ایک پبلک رسپانس آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈپازٹ اپروول کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ IT کو لالے پڑ گئے کہ ہاؤ ٹو مینیج دس فلڈ. تو وہ سیلاب سے کم نہیں ہے، اور یہ سیلاب کچھ بھی نہیں تھا. بات وہی ہے کہ چونکہ رومرز بہت زیادہ ہیں ہمارے خلاف، اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جی 6 تاریخ سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا. 6 کو لوگوں نے ڈپازٹس وڈرال لگانے ہیں. کمپنی کی پالیسی تو ویسے 72 آورز کی ہے، بٹ موسٹلی سیکنڈ ڈے جو ہے وہ کمپنی دے دیتی ہے. تو 7 تاریخ کو اکاموڈیشن والے جب ودڈرال ہوں گے، کسی نے سوچا کہ پھر اس کے بعد عالم کیا ہوگا. تو بات صرف اتنی ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اپرچونٹی جو ہوتی ہے نا، اپرچونٹی کے وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ سے بال ہوتے ہیں صنم کی طرح اور پیچھے سے وہ میری طرح گنجی ہوتی ہے. اپرچونٹی آئی، جس نے دبوچ لی تو وہ اپرچونٹی اس کی ہے. اپرچونٹی گزر گئی تو جیسے میں گنجا ہوں وہ پیچھے سے گنجی ہوتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو دبوچ نہیں سکتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا. ابھی آن ورڈ جو ہے وہ 15 تاریخ کے بعد جو ہے پھر 40% پہ ہم لوگوں نے آنا ہے. تو الحمدللہ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ 6 ماہ میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ 12 ماہ بھی پورے ہوں گے. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. اور کوئی بات نہیں راز صاحب، یہیں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.